ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل في علاه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام تعریف ساری عظمت کبریائی مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت الجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مصور اور نافع وبار کی صفات کے حامل ہیں، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہی حقیقی مددگار پالنہار مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع وبار کے صفات کے حامل ہے، اور اس اللہ ذوالجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے مدد کے فقیر محتاج بندے مخلوق رہتے ہیں۔ سوال عام طور سے لوگ اپنی زندگی میں ہزاروں بار کرتے رہتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد آپ کیسے ہیں یہ ہر کوئی پوچھتا ہے، مگر آپ کیسے ہیں سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو شکل ہو گئی ہے، ایک شکل کہ ایک فارمیلٹی ہو گئی، سلام کرے تو آپ کیسے ہیں پوچھنا ایک اس سے جڑا ہوا ہے۔ اب آپ کیسے بھی رہنے دیجئے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بڑا کام کی بعد میں آنے والی ہے۔ اور ایک حقیقت میں ہمدردی سے پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں، اور اس میں بھی دو نوعیت ہے۔ ایک اکثر غالب لوگوں کے اندر انداز صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت اور بدنی کیسی ہے، طبیعت، حالانکہ انسان ہر علت بیماری سے جڑا ہوا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خامی نقص رہتی ہے، پھر بھی فارمیلٹی کے جواب میں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ سوال جو آپ کیسے ہیں یہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ اپنے آپ سے جب یہ سوال کریں کہ حقیقت میں آپ کیسے ہیں، تو دنیا والے تو صرف جسم کا حال پوچھ رہے ہیں، بدن کا حال پوچھ رہے ہیں، جو کہ بدن مٹی سے بنایا گیا اور مٹی میں گل کے رہے گا۔ اگر حقیقت میں کسی کی کیفیت لینا ہے آپ کیسے ہیں، تو آپ چاہیے کہ اس کے اوپر اپنے خود کے لیے غور و فکر کرنا۔ کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں تو دیکھنا کہ یہ سوال کا گہرا معنی مومن کے لیے، مومن کے انداز میں لینے والے، پہلی چیز جسم تو جسم مٹی میں جیسا چلا جاتا ہے معلوم ہو گیا، تو آپ کیسے ہیں اپنی اصل مقصد سے جس لیے اللہ نے آپ کو لے کر آیا ہے، یعنی کہ آپ کی کیفیت کیسی ہے اللہ کی بندگی اور عبادت سے۔ یہ ایک چیز غور کرنا چاہیے، آپ کیسے ہیں، یعنی کہ انسان کی زندگی میں جو اس کا رشتہ اللہ سے جو جڑا ہوا ہے، کیا وہ آپ اپنے رب سے خوش کر کے اللہ کو راضی کر کے رکھے ہیں، یا ابھی بھی اللہ سے آپ یا اللہ ہم سے کچھ چیزوں سے ناراض ہے؟ آپ کیسے ہیں اپنی ماں باپ کی فرما برداری میں کیسے ہیں؟ کیا وہ انتقال ہو گئے تو ان کی فرما برداری منقطع ہوتی، یا ان کے لیے صدقہ جاریہ خیرات صدقات کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ رکے ہوئے ہیں؟ آپ کیسے ہیں
اپنی مالی امور کے اندر، دنیا والوں کے حقوق کے اندر وارثین کے جائیداد کے حصوں کو، بھائی بہنوں کو صحیح بانٹے، ماں باپ کے قبر کو سکون پہ رکھے، اور ان کے حق میں آپ نے وہ ادا کیا جو فرض بنتا ہے۔ اور کاروباری اعتبار سے جو آپ کے پارٹنرز یا آپ کے ساتھ جو بھی تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے ہیں، ایمانداری سے نبھا رہے ہیں، یا کچھ مفاد کے لیے اپنی زندگی کے 2-4 پیسوں کے لیے ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ آپ کیسے ہیں اپنے پڑوس آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، آپ کیسے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، آپ کیسے ہیں اپنی رب کی تعلیمات اور اس کے حکم اور اس کے حدود کو سنبھالنے ہیں، آپ کیسے ہیں اپنی زندگی کے اندر رب العالمین کی اخلاص اور سچی بندگی میں لانے کے لیے نیتیں آپ کے اور ہمارے کیسے ہیں عبادات کرنے کے وقت۔ پھر آپ کیسے ہیں، یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ رب العالمین نے جو آپ پر اور ہم پر ذمہ داری عائد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور حکم دیے ہیں، ہم کیا اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں یا اس میں بھی کافی کوتاہی ہے؟ دنیا والوں کے سامنے تعریف اور اچھے ہے بول کر نظر میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں آپ اچھے ہو گئے۔ آپ کیسے ہیں، اپنی سچی جھانچکاری اور حساب اپنے نفس کا لینا یہاں بہت زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑا اپنی نفس کے ساتھ سختی کیجیے، یہ سختی کل کے دن آپ کو آرام دینے والی ہے۔ آپ کیسے ہیں جو گناہوں سے ابھی تک توبہ نہیں کیے اور آگے تک سوچ رہے ہیں کہ آگے کر لوں گا؟ آپ کیسے ہیں اللہ کی بندگی اور نمازوں کی 5 وقت کی پابندی اپنے اہل و عیال کو، اپنے خود کو لے کر؟ آپ کیسے ہیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کی توحید کو پھیلانے میں؟ یہ سب سے بڑا حق ہے دین کا کہ ہم مسجد توحید رکھنے سے کامیاب نہیں ہوتے جب تک کہ یہ توحید کے لیے خدمت اور قربانی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ شروع کی خطبے میں آیت آئی ہے کہ آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے بہترین انداز زندگی جینے کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے کر جیے، وہی چیز کے اوپر فالو کر، وہ آپ کا آئیڈیل ہے۔ آج آپ کیسے ہیں بول کر سوال جب آتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کا سوال آگے آنے والا ہے، وہ سوال وہاں آنے سے پہلے یہاں اپنے آپ سے پوچھ تاچھ کر کر اس کی اصلاح کر لے۔ بہتر ہے کہ دوسروں کی خبروں میں، ان کی کوتاہیوں میں، ان کی برائیوں میں، ان کی غیبت میں، ان کی نمیمت میں رہے، اپنی خود کی اصلاح میں جڑ جائے۔ واللہ اگر اس وقت آپ کی ہماری موت ہو جائے، رب العالمین آپ سے ہرگز یہ نہیں پوچھے گا آپ کے پاس ذاتی گھر تھا یا نہیں تھا، آپ کے پاس گاڑی فلان برانڈ کی تھی نہیں تھی، آپ کے پاس فلان موبائل تھا نہیں تھا، آپ کے پاس یہ کمپنی بنائی تھی، یہ ڈگری نکل تھی۔ یہ چیزوں کا سوال ہی نہیں جس کے پیچھے فکر مند ہو کر آپ اور ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مگر اس کی فکر کیجیے جس کا سوال آپ سے اور ہم سے پوچھنے آنے والا ہے اور پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، کسی بندے کے قدمے اللہ کی پیشی سے ہلیں گے نہیں، ہٹائیں گے نہیں، سرک نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ 4 سوال میں آپ کیسے ہیں دیکھیے۔ عن عمره فيما افناه، کہ زندگی آپ کس چیز میں گزارے ہیں۔ وعن شبابه فيما ابلاه، دوسرا سوال جوانی کس میں کاٹے تھے۔ حالانکہ جوانی عمر کا ایک حصہ ہے مگر اس کے لیے ایک مخصوص سوال آتا ہے۔ وعن ماله من اين اكتسبه، مال پیسہ دنیا میں جو کمائیں کہاں سے کمائیں، حلال ذریعہ یا حرام ذریعہ، اور حلال ذریعہ جب بنائے کیا اس میں زکوٰۃ کا حق آپ نے غریبوں کو جس کو دینا ہے ادا کیا، یا اس میں بھی آپ کی کیفیت حساب کتاب کی گڑبڑی چل رہی ہے۔ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، کہاں سے کمائے اور کس چیز پہ خرچ کیے۔ وعن علمه ماذا عمل فيه، اور جو دین کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس کو کس چیز میں استعمال کریں، اپنی بڑائی میں یا اپنی خوشامد میں یا اللہ کی بندگی میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت گزار۔ یہ 4 سوال تو ہونے والے ہیں۔ پھر قبر کے سوالات بھی، من ربک، آپ کے رب کون ہے۔ جس رب کی بندگی دنیا میں نہیں کر سکے تو اس کا جواب نہیں دینے
آتا ہے، کیونکہ وہ بندہ بندگی کی زندگی جیا ہے نہیں، صرف خواہشات کی زندگی۔ پھر من نبی، آپ کے نبی کون تھے؟ جس نے بھی نبی کی سنت کی اتباع نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے دعائیں، ان کی اخلاق، ان کی زندگی کا نمونہ ہی نہیں دیکھا یا اس کی اتباع کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، تو وہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانت کا جواب دے سکتا ہے؟ پھر آپ دین اسلام، جس دین اسلام کو اس حیثیت سے لوگ لے چکے ہیں کہ اپنے من کے حساب سے خواہشات کی، اور یہ سب سے بڑا شرک جو لوگ کرتے ہیں محسوس نہیں ہوتا ہے، یہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اپنے مائنڈ اور اپنے مزاج کے اعتبار سے دل میں آیا تو نماز کو جائیں گے، دل میں آیا تو سو بھی جائیں گے، دل میں آیا تو تھوڑا بہت خیرات صدقات کریں گے، دل میں آیا زکوٰۃ کو بھی روکیں گے۔ تو معاملہ یہ اللہ کی بندگی نہیں، یہ شرک میں چلے گیا ہے شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کا حال دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا، وہی اس کی پرستی میں جاتا ہے، دل میں آیا تو کرتا ہے، دل میں آیا تو چھوڑ بھی دیتا ہے، یعنی کہ آدم اللہ کی بڑائی عظمت سے نہیں، اپنے خواہشات اور اپنے مزاج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لہذا آپ اور ہم غور کیجئے کہ ہم کتنے ایسے فیصلے جو اللہ کے ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا حساب اور کتاب اور اس کی سزا جزا آنے والی ہے۔ اس لیے ایمان والے ہمیشہ جب سوال کرتے ہیں آپ کیسے ہیں، دوسرے تو ایک فارمیلٹی سے پوچھتا ہے، آپ اپنے آپ سے سچائی سے پوچھئے اور اس کے جوابات صحیح تیار کر کے ابھی سے پریپیئر ہو جائیے۔ امتحانات کے ایگزام سے پہلے لوگ بچے کالج اسکول میں بہت ٹیوشنیں لیتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، کھیل کود چھوڑتے ہیں، ماں باپ ان کے اوپر بہت زیادہ لحاظ کرتے ہوئے کہ ٹائم ضائع نہ ہو، اچھے نمبر سے پاس ہو کر ایک سال ضائع نہ ہو جائے۔ پھر وہ جو اسٹڈی کیے وہ یاد کرے، کچھ آتا کچھ نہیں آتا، مگر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلے انداز میں آپ کو اور ہم کو بتا دیا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد جو ایگزام آ کے آپ کے سوال کریں گے، آپ کو سوالات کھلے عام کھول کر بول دیں۔ اور آج کو سے بھی اسکول میں کالج میں ایگزام سے پہلے اگر پرچہ لیک ہو جائے، یعنی کہ لوگ کے سامنے بچوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایگزام یہ سوالات آ رہے ہیں، تو ایگزام والے اس ایگزام کو کینسل کر دیتے ہیں، دوسری ڈیٹ دے کر پھر نئے سرے سے، کیونکہ بچے کا ایگزام مطلب اس کو کس چیز میں اسٹڈی ہوئی اس کو معلوم ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اتنا ہی پڑھ کے آ جاتا ہے سوال کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کھلے انداز میں بتائے ہیں وَيَوْمَ يَبْعَثُهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ کھلے انداز میں بتاتی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد لوٹ کر جب آئیں گے، اللہ نے آپ سے سوال کرنے والے ہیں، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، آپ نے ہمارے نبی جس کو ہم پیغام دے کر بھیجے ہیں، اس پیغام کے رد عمل میں آپ کیا چیز کو مانے، کیا چیز کو نہیں مانے، آپ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے رسول اللہ نے بہترین نمونہ، ان کے نقش قدم آپ کو چلنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے۔ زندگی میں اپنی منمانی خواہشات کرنے نہیں آئے، یہاں پر اللہ کی صحیح بندگی اور صحیح رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے۔ آپ کیسے ہیں اس معاملے کے ساتھ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کے لیے زندگی میں جب آئے ہیں تو ایک اپنی محنت مشقت مشن جاری رکھو۔ کئی مشن اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانا، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا۔ یہ مشن میں آپ کیسے ہیں؟ کتنے لوگ آج فکر مند ہیں کہ مجھے کون سی گناہ سے اللہ کی جہنم مجھے پکڑ سکتی ہے، آج بھی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جگنا ہے اور جگانا ہے کہ میری روح ایمانی حیثیت سے اللہ نے اس کو پاک صاف پیدا کیا تھا، آج وہی پاک صافی ابھی تک بھی ہے یا کچھ ملوث ہو گئی گندگی میں۔ تو یہاں پر آپ کیسے ہیں بہت گہرا سوال ہے جو آپ اپنے محاسبے کے لیے استعمال کیجئے، اور دنیا والوں کی فارمیلٹی تو چلتے ہی رہیں گی، آپ دنیا میں بھی نہیں رہے، یہ ساری دنیا والے اپنے کام کاج میں مصروف رہیں گے، آپ کو یاد کرنے والے کچھ وقت یاد کر کے
چھوٹی موٹی ہمدردی کریں گے. سوچئے کہ آپ کیسے ہیں قبر میں جب اکیلے جائیں گے اور قبر آپ کا جنت کا چمن باغ بنے گا یا جہنم کا گھڑا بنے گا. آپ کیسے ہیں جو دنیا والوں سے آج زیادہ امید آس لگا کر بیٹھے ہیں اور اللہ سے امید اور بھروسہ رکھنے کا کام میں کمی پیشی ہو رہی ہے. آپ کا دل کیسا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہوئے دھڑکتا ہے. کبھی نیند چین سکون اڑ جاتی ہے, دنیا کا کچھ نقصان یا کاروبار یا کچھ پیسے کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں انسان نیند چین چھوٹ جاتی ہے. کبھی یہ نیند چین چھٹی ہے کہ اللہ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں, اللہ تعالیٰ کو میں کیسا خوش کر سکتا ہوں, کون سی نیکی جو اللہ کو پسند ہے میں زندگی میں آج تک نہیں کیا. آپ کیسے ہیں نیکیوں کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ؟ یہ ضرور اپنا سوال کیجیے اپنے ساتھ. اپنا محاسبہ یہاں بہت آسان ہوتا ہے آخرت کے محاسبے سے. اہل علم کہا جاتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا خود کا حساب جائزہ آپ خود کر لیجئے اس سے قبل کہ آپ کو پوچھ تاچھ میں سیریسلی لایا جائے. وزنوا اعمالکم قبل ان توزن لکم, اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر ابھی سے تول کر دیکھ لو کہ نیک صالح عمل کم ہے یا زیادہ ہے, گناہیاں برائیاں زیادہ ہے تو اس سے توبہ استغفار کب ہونے والا ہے. تو یہ چیز کام آتی ہے مومن کے لیے جب اس چیز پر غور فکر کرتا ہے. ایک سوال ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ دنیا میں آئے کہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی کتنا بھی کیجیے راضی ہونے والے ہی ہیں. ان کے مطلب کے حساب سے راضی ہوں گے, ان کا مطلب نہیں رہا تو آپ برے ہو جائیں گے. اس لیے آپ سوچئے کہ میں اللہ کے نظر میں, اللہ کے نزدیک مجھے کیا مقام کیا مرتبہ مل رہا ہے. دنیا والوں کا مرتبہ جھوٹا اور زائل ہے الا ماشاء اللہ کہ ایمان والوں کی گواہی نیک صالح عمل میں جو ملتے ہیں یہ ایک سادگی اور ایک دوستانہ کام آتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ کے نظر میں آپ کا درجہ مرتبہ کیا ہے تو سوال یہی آتا ہے شیخ صاحب یہ تو غیب کی چیز ہے, غیب کا معاملہ ہے, ہم کو کیسا معلوم ہو سکتا. پھر بھی اس کو ایک قریبی انداز جواب مل سکتا ہے آپ کو کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے, آپ ایک سوال کا جواب اپنے دل میں خود کو دیجئے کہ آپ نے اللہ کو کیا مقام دیا اپنے دل میں. آپ نے اللہ کی عظمت اور بڑائی جس طریقے سے کرنی چاہیے کیا حقیقت میں وہ عظمت بڑائی ہے؟ اللہ سے جو محبت اور لگاؤ اور اس کے احسانات مند یاد کر کے اس کے شکر گزار بندے بننا ہے, کیا حقیقت میں اتنی شکر گزاری آپ میں اور ہمارے میں ہو رہی ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تم لوگ اللہ کی توقیر کیوں نہیں کرتے ہیں جس طرح اس کی توقیر ہونی چاہیے. حقیقت میں یہی سوال بہت بھاری ہوتا ہے. اس کے آگے آپ کیسے ہیں اپنے ماحول میں, آپ کس ماحول کو لے کر جی رہے ہیں, نیک ماحول ہے یا دنیا داری ماحول ہے صرف, یا غفلت کا ماحول ہے, یا نیک صالح عمل لوگوں کے ساتھ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت فکر مند ہو کر ہم کو اور آپ کو حکم دیے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی, کسی کی ساتھ-داری دوستانہ یارانہ مت اختیار کیجیے سوائے ایمان والوں کی. ولا یاکل طعامک الا تقی, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صرف متقی پرہیزگاروں کے ساتھ رکھیے, کیوں وہ آپ کی ایمان کی حفاظت اور ایک سرمایہ بڑھاتے ہیں. پھر دوسری چیز جو ماحول کے اندر سب سے بڑی آفت اور خرابی جو آپ کی کیفیت خیریت سے نہیں رکھتی ہے وہ برائیوں کی الفت, گناہوں کی فیملیئر, یعنی کہ ایک چیز کے عادی ہو جائے جبکہ وہ چیز حرام کی حرام ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مثال کئی شکل میں. اگر آپ کی بیوی بچیاں بالغ جو ہے آپ کے ساتھ کار میں جاتے ہیں اور کار میں باہر والے اندر دیکھ سکتے ہیں, کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ بغیر پردے کے میک اپ کے ساتھ سب کے نظارے عام رستے تمام چلتے پھرتے نمائش کرتے جائے, یا ان کو حکم دیتے ہیں نہیں گاڑی میں بیٹھے تو بھی پردہ کر کے بیٹھے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک شرعی حکم ہے اور وہ غیرت مندی ہے کہ انسان اپنی بیوی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے حکم دیتا ہے اور اس انداز سے ہی نکلتے باہر چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ گاڑی کا آئینہ بھی کانچ ہے اور ٹی وی بھی کانچ ہے, اس کے پیچھے جو عورتیں دکھتے ہیں
موبائل بھی ایک کانچ ہے، اس کے پیچھے جو عورتیں گانے باجے سنتے دیکھتے رہتے ہیں، موبائل کے سیریل فلماں برائی، کیا وہ جائز ہو گئی آپ کے لیے؟ یہ آئینہ حرام ہے اور وہ آئینہ آپ کے لیے حلال ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دو ایمان والوں کو اپنی نظر گیز لوور گیز کرو، یعنی کہ آنکھوں کی حرمت کے استعمال جدھر جائز نہیں ہے دیکھنا، اس آنکھوں کو پست کر دو، نیچے کر دو، مت دیکھو۔ کیسے ہے آپ اور ہم؟ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کیسے ہیں۔ جب گناہ کی الفت ہو گئی، شروع میں انسان دیکھتا ہے بھائی یہ تو عورتوں کے، آج اسلامک مسجدوں کے گروپوں میں عورتوں کے فوٹواں، بے حیائی اور مختلف چیزیں بناتے ہیں، کیا بہانہ ہے کہ نہیں بھائی ہم اس کے نیچے ایک نصیحت ایک وہ کرتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ حرام کو کسی بھی شکل سے رائج کرنا گناہ ہے، اور کتنے ایسے گناہ ہمارے اور آپ کے ماحول میں آ چکے ہیں جس کو پھیلاتے ہیں اور اس کا کوئی میسج کا کوئی مقصد نہیں اور کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا اس کا نقصان۔ آپ کا تو گناہ ہی ہے، دوسروں کا گناہ بھی آپ اٹھا رہے ہیں۔ سیئات جاریہ بنانے کے بجائے آپ کیسے ہے صدقات جاریہ میں دیکھیے اور اس کو تیار کیجیے۔ معاملہ سیریس ہے، آپ ایزی لیں گے تو اللہ کی پکڑ ایزی نہیں ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم آیا ہے اور کہلوایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے اس بات کا ڈر خوف ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں ایک دردناک عذاب کا دن آنے والا ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے آگے پچھلے کے گناہ معاف کر دیے، ان کو اتنا ڈر، اور جس کی معافی نہیں ہوئی لاپرواہی سے بیٹھے۔ آپ کیسے ہیں؟ آج ایک سچا سوال اپنے خود سے کیجئے، شاید آپ کو قبر میں جانے سے پہلے یہ سوال یہی آپ کو درست کر دے گا۔ واللہ معاملے ہم اور آپ جتنا دنیا کو ایزی رخصت کرتے ہیں، آج کتنے کیسی خیبر کیفیت جو کل آپ کے بازو آزو بیٹھ کر کھا پی کر اٹھتا تھا، آج اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، خبر میں پہنچ گیا۔ کون گئے اس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ داری، اس کے پارٹنرز، اس کے کمپنیاں، اس کے گاڑیاں، اس کے گھر، اس کے کپڑے سب یہیں رہ گئے۔ آپ بھی صرف اپنے ایمان عمل صالح کے ساتھ جائیں گے، تو آپ کیسے ہیں اپنے ایمان عمل صالح کے ساتھ؟ اس کو ضرور روزانہ جھانچنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے یا اخی ہیا بنا نؤمن ساعہ، اے بھائی چلو ایک ایمان کو تازہ کریں، ایک گھنٹہ بیٹھ کر کچھ ایمانی بات یاد کرتے ہوئے۔ آج لوگ ایمانی بات سننے کے لیے بیزار، کوئی خطبہ درس بیان ہوتا ہے تو بہت موڈ سے آئے سنے، معلوم ہے ہم کو، ارے بھائی یہ چیز عمل کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے کہ آپ اگر سچے دل سے اللہ کے سامنے ٹھہر کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ کیسے ہیں یہ دعا میں؟ کیا آپ صحیح سیریسلی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہاں مجھے صراط مستقیم ہی چاہیے، صحیح راستہ؟ تو پھر سلام پھیرنے کے بعد اور نماز کے اندر صحیح راستے سے بھٹکنے والے برائیاں گناہ کیوں یاد کر کے اس کے پیچھے نکلتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے سامنے سچے نہیں تھے، جھوٹے تھے، اور جھوٹوں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ایمن ولو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچائی کرنے والے اور کہنے والوں کے ساتھ اپنا ماحول بناؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ سچائی آپ کی نجات ہے، چاہے کڑوی کیوں نہ رہے، لوگ تھوڑی دیر کے لیے ناراض کیوں نہ رہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا والے ناراض ہو جائے تو ہونے دیجیے۔ اور اگر آپ کو دنیا والوں کی تعریف کی فکر ہے اور اس میں آپ جا کر اللہ کو ناراض کر دیں گے تو بڑی آفت اور نقصان اپنے سر پر لیں گے، کیونکہ دنیا والوں کی شر اور سزا سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ فیصلہ لیتے ہیں، مگر جب اللہ کو ناراض کر کے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے فیصلے لیتے ہیں تو اللہ کی سزا سے سارے دنیا والے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حقیقت ہے، اور اس کے اوپر کافی لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، آپ سے برا مانتے ہیں، ماننے دیجیے، بولو بھائی اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا تاکہ میں اور آپ اللہ کی بڑائی کرتے جیے، ہم اپنی بڑائی میں کب تک مصروف رہیں گے؟ اللہ کی قسم یہی چیز کی صداقت اور سچائی جب دل میں آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا اثر انسان کے عمل میں بھی آ جاتا ہے۔
آپ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، اور صراط مستقیم کے راستے اور اعمال کچھ اور ہوتے ہیں، ماحول کچھ اور ہوتا ہے، مگر اس برائی کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو ایک جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہ بھائی ہم تو دوسروں سے اچھے ہیں، کمپیئر کس سے کرتے ہیں آپ؟ اکثر برائی اور بے حیائی اور گناہ اور فلان جو برائی میں ملوث ہے ان کو کمپیئر کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اچھا ہوں۔ آپ کرنا چاہیے کمپیئر، مقارنہ، تو دیکھیے آپ سے بہتر نیک لوگ کون ہیں، نیکی میں کتنا آگے بڑھے، اللہ کو راضی کرنے میں ان کی کتنی فکر جستجو ہے، اور آپ میں کتنا احساس کم ہو چکا ہے اللہ کی رضا کا اور جہنم سے بچانے کا۔ اہل علم عربوں میں کہاوت ہے، اگر دنیا والے جتنا رزق کے اوپر ڈر خوف ہو کر فکر مند ہوتے، اسی طرح جہنم سے ڈرے ہوئے فکر مند ہوتے، شاید جہنم میں کوئی نہیں جاتا تھا، اتنی جستجو لگاتے تھے۔ مگر آج جس چیز کی گارنٹی اللہ نے دیا ہے رزق کی، وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے اوپر بھی شک کرتے ہیں، سوچتے ہیں نہیں ہم جتنا بھاگ دوڑ کریں اتنا ہی کمائیں گے بنائیں گے۔ بے شک بھاگ دوڑو، مگر اس معاملے کو چھوڑ کر نہیں کہ اللہ کی بندگی کی، اس معاملے کو چھوڑ کر نہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ زندگی میں یہ احساس اپنا زندگی میں کام آتا ہے جب سوال کریں گے آپ کیسے ہیں رب العالمین کی بندگی عبادت سے اور جہنم کی آگ سے بچنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے اور اپنے آپ کو نیک صالح عمل جوڑنے سے۔ سورہ کہف میں آخری خلاصہ آپ کو اور ہم کو کیا دیا گیا؟ جمعے کو جمعہ پڑھتے ہیں، آخری اس کا مغز اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات خیر کی ہو، اچھی ملاقات ہو، انعام کا دن، کامیابی کا دن اس کے لیے نصیب ہو، اس کو دو چیز کرنی چاہیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے نیک صالح عمل میں ہمیشہ جڑ کے رہے، اور نیک صالح عمل کرنا کافی ہے نہیں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ کے ماں سوا غیروں کی مدد طلب نہ کرے، اللہ کے سوا غیروں کی نظر و نیاز نہ کرے، اللہ کے سوا کسی سے امید بھروسہ اور محبت یقین خوف اللہ سے بڑھ کے کسی کا نہ رکھے۔ یہ حقائق ہے، اس کے اوپر زندگی اور بندگی ایمان والوں کی بہت زیادہ اسی پر قائم ہوتی ہے جس میں ان کی کامیابی نجات ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں لوگ جاتے ہیں، پہلا دستک کھائیں گے اور نماز میں آتے ہیں تو آخری میں نماز کا ٹائم خطبہ ہونے کے بعد بہت افسوس دکھ ہوتا ہے کہ منادی اذان دینے والا پکار کر کس کو کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آئیے جڑیے اللہ کے ساتھ، حی علی الفلاح، آئیے جوڑیے آپ کی کامیابی کے ساتھ، مگر یہ ناکام انسان کبھی آتا ہے کبھی آ بھی نہیں آتا ہے، اور آیا تو بہت سستی بیزارگی سے آتا ہے۔ یہی تو فرق اور یہی تو تعجب ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز ان کے لیے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکون، جیسا انسان جب نیند میں جاتا ہے آنکھیں بند کر کے سکون پہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا سکون میرے رب کی ملاقات میں نماز میں ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا محمد کی امت کو کہ نماز کی حالت میں ہی بے چین رہتی، کب ختم ہوتی، کب خطبہ ختم ہوتا، کب نکلنا ہے۔ عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ فیورٹ لسٹ اور آپ کی فیورٹ لسٹ میچ نہیں ہو رہی تو آپ دعوے دار ہیں، سچے نہیں ہیں اپنی محبت میں۔ اگر جینا ہے تو اسی پر جیو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیا کرتے تھے، اس کی فکر کرو جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے، اسی اخلاق کو اپناؤ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار تھے، اس چیز کو نبھاؤ، توحید کی دعوت اور رسالت کو پہنچاؤ، شرک کو مٹاؤ۔ یہی آپ کیسے ہیں پہچانے جاتے ہیں کہ نبی کی محبت میں آپ کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اور آپ کی زندگی میں امتحان کی گھڑی رکھا اور ابھی پرچہ ہاتھ میں ہی ہے، اس کو پاس ہونے کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال جو کرنے والا ہے وہ سوال پہلے سے بول کر کہہ دیا ہے اور جواب بھی آپ کو آسانی سے بتا دیا ہے۔ صرف آپ کیسے ہیں اپنے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے میں اور اس کا رد عمل کرنے میں، یہ آپ کا عمل ہی جواب دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ کیسے ہیں پوچھ لیں گے کوئی بھی، مگر
اس کو آگے کی فکر پیچھے کی فکر نہیں، صرف ایک فارمیلٹی چلتے رہتی ہے، مگر آپ اپنے اندر احساس پیدا کیجئے کہ ہاں میں کیسا ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے کہ کیسا ہے۔ ولو القى معاذیرہ، چاہے وہ کتنے بھی بہانے عذر پیش کر دے، مگر سچائی اس کو معلوم ہے کہ وہ کتنا سچا بندہ ہے اور کتنا برائی اور گناہ میں ملوث ہے۔ اس لیے برائی ہوتی ہے اور دل میں اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔ آپ کیسے ہیں گناہوں کے روزمرہ کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، دنیا میں گزرتے ہوئے ہر انسان کے سامنے گناہاں الگ الگ رخ سے آتے رہتے ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے آگے پیچھے، تو جیسا کہ چٹائی کو بنایا جاتا ہے، کوئی کاڑیاں اوپر سے اس طرف سے اس طرف، کوئی اس طرف سے اس طرف، تو بننے میں کاڑیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ گناہاں گزرتے رہتے ہیں آپ کے اوپر، اس کی لہر آتے رہتی ہے، کبھی موبائلوں کے گناہاں، کبھی واقعی حال کے گناہاں، کبھی آپ کی زبان کے گناہ، بہت سی چیزیں آتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، جو دل اس کو قبول کر لیا، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، پوری دنیا کر رہی تو میں کر رہا تو کیا برا ہے سمجھ کر بہانہ دے کر گناہ کا عادی ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل میں کالا ٹپکا سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَنْكَرَهَا، جو کسی برائی کو بھی انکار کر کے اس کو رد کرتا ہے، اللہ تم ناراض ہوتی، یہ حرام ہے، میں نہیں کروں گا، مجھ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں ایمان کی حرارت سے اس چیز کو انکار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس کے دل میں ایک سفید ٹپکا ہوتا ہے۔ حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ، یہاں تک کہ دلاں دو شکل میں ہو جاتے ہیں، اسود مرباد کلکوز مجخیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے الٹے گلاس کی طرح، اس میں کتنی بھی نیکی ڈالو، پانی ڈالو، اس میں ٹکنے والا نہیں، سب باہر بے فیض ہو جاتا ہے۔ والآخر اسود ابیض مثل الصفا، اور ایک صاف ستھرا دل سفید ہر نیکی کو قبول کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، برائی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو چھوٹا سا داغ اور ٹپکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر سنائے کھلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں مگر ان کے دلوں پہ جو داغ آ چکا ہے یہ ان کی ہاتھوں کی کرنی کی سبب سے ہے، جس کی وجہ سے دل تو داغ ہو گیا ہے برائیوں سے گناہوں سے عادی ہو کر، اس کی الفت لے کر چاہتے ہوئے یہ گناہوں کو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوئیں گے، اور اس کی دلیل کہ اللہ کی دیدار کو کبھی نصیب نہیں ہوں گی، اللہ سے محجوب حجاب میں رکھا جائے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری خود کی اصلاح کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ اور رب العالمین کی حقیقی بندگی قائم اور عائد کر دیں۔ جمعے کے خطبے کے اختتام سے پہلے 2-3 باتوں کو میں محسوس کیا وہ ہر جمعے میں ہو رہے ہیں یہاں پر، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، جو لوگ صرف جمعے کی نماز کے لیے آتے، جمعے کا خطبہ ایک ہدایت کا سامان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت، اس کے بارے میں بہت کچھ بیان کرے، مگر افسوس کہ ہمارے کچھ بھائیاں ہیں، کبھی کچھ وجہ ہو جاتی ہے، مگر ہمیشہ کا پیشہ کہ نماز کے ٹائم پہ آنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی میں منافقین کی چال و چلن تھی، جو ایمان سے کوئی لگاؤ، اللہ سے کوئی محبت نہیں، نبی سے نہیں، صرف دنیا والوں کی شرمندگی سے آتے، اللہ کی بندگی سے نہیں آتے۔ مومن اس میں کیسا ہے؟ اپنے دل کو اصلاح کر کے اللہ کی محبت سے بھاگ دوڑ کر کے پہلے صفوں میں رہتا ہے۔ دوسری بات کہ مسجد میں آنے کے بعد، اذان ہونے کے بعد خطبہ چلتا ہے، لوگ آپس میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کا بھی جمعے کا پورا اجر چلے جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی بازو والے کو کہہ دے صح، صرف صاد اور ہا ہے عربی زبان کے خاموش ہو جائیے، صرف اتنا جملہ ایک بازو والے کو کہہ دے تو آپ کا ہی جمعہ پورا برخاست ہو جاتا، اجر سے پورا محروم ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا آج بڑے بچے بھی کونے کونوں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، مجھے دل میں افسوس آیا، بہت دکھ ہوا کہ اللہ رسول کی بات آتی ہے اور تم اپنی باتیں یہاں پر بھی گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کا اور خطبے جمعے کا تو لحاظ اور ادب رکھنا چاہیے، یہ تربیت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، یہ بدتمیزی اور بداخلاقی ہے اسلام اور آداب جمعہ کے ساتھ۔ تیسری بات، بعض لوگ آتے ہیں اور جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تحیۃ المسجد واجب ہے،
2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے وقت ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمائے اٹھو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو، اور تم میں سے کوئی بھی مسجد میں اگر داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی کہ تحیۃ المسجد۔ پھر بعض لوگ آئے اور اذان ہو رہی تھی، اذان کے انتظار میں وہ جواب دے کر پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھے ہیں۔ جب اذان ہوتے رہتی ہے اور آپ جمعے کی مسجد میں خطبے کے لیے داخل ہو گئے تو اذان کی اہمیت نہیں ہے، خطبے کی اہمیت ہے، آپ 2 رکعت شروع کر دینا چاہیے۔ پھر یہاں پر بعض لوگ اپنے خطبے جمعے کے دوران بھی اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور مٹی کی مسجد نبوی ہے اور کچھ صحابی صرف پتھر کو سرکائے سجدے کی جگہ سے ایسا ہٹائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصى فقد لغى، جو پتھروں کو چھیا ہے گویا کہ اس کا جمعہ چلا گیا اجر سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو موبائلوں میں جو بازو والوں سے بات کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، یہاں سلام کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، تھوڑا جمعے کا لحاظ کیجیے۔ اور 5ویں چیز، جو لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں مسجد کے لیے، اچھی بات ہے لانا، مگر بچوں کو پہلے سے سکھا کر لانا کہ مسجد کے آداب یہ ہے۔ بچے آ کے شور کریں گے، گناہ آپ پہ اس کے والدہ پہ بھی آتا ہے، اس لیے مسجد کے اندر دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے کہ گھر میں بچہ ڈسٹرب کر رہا مسجد کو لے کر جاؤ۔ سارے مصلیوں کی نماز خشوع خضوع برخاست برباد ہو جاتی ہے، وہ گناہ لے کر جاتے ہیں، آپ نیکی لے کر نہیں جاتے۔ اسی طرح موبائل کھلے رکھنے والے، اکثر لوگ نماز میں آتے ہیں اور ان کا موبائل چالو رہتا ہے، کیونکہ ان کے بہت امپورٹنٹ کال ہے اور اللہ کا کال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ان کو احساس کرنا چاہیے کہ جس رب العالمین رب عظیم کے سامنے آپ سبحان رب العظیم کہتے ہیں، اس رب عظیم کی عظمت جان کر اپنے موبائل کو یا تو بند کر دیجیے، یا تو فلائٹ موڈ پہ رکھیے، یا تو سائلنٹ کر دیجیے، یا تو گھر میں رکھ کے آئیے، اس لیے کہ آپ ایک فون کے بجنے سے جتنوں کا توجہ خشوع خضوع چلا جاتا ہے، وہ سب کا گناہ آپ کے سر پر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ کرے ایسی آفتوں سے اور ہم کو مسجد کا حق اور جمعے کا حق ادا کرنے والے بنا۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔